محکمہ امداد صبح چند گھنٹے باقی ہیں اور ان چند گھنٹوں کے بعد سال ختم ہو جائے گا، مگر تماشے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، بلکہ مزید تماشے بنتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اپنا کام تمام کر لیا سال کے آخری دن، اور سال کے آخری دن ایک ایسی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جس نے عمران خان صاحب کا کام تمام کر دیا ہے۔ انتخابات ہونے تھے اسی سال 2023 میں آئین اور قانون کے مطابق، مگر انتخابات اگلے سال یعنی 2024 میں جو کل سے شروع ہوگا اس میں چلے گئے، لیکن انتخابات کے لیے جو ماحول تھا وہ سارا 2023 میں بنا، اور اس میں جو آخری جو صورتحال جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جی مسترد مسترد مسترد، اتنے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ان انتخابات کے لیے، جو امیدوار تھے ان کے، اتنے تاریخ میں شاید کبھی پہلے اس طرح مسترد نہیں ہوئے۔ یعنی عمران خان صاحب تو سزا یافتہ ہیں، اور ان کا جو فیصلہ اپنا جو ریٹرننگ افسر کا ان کے کاغذات مسترد کرنے کا آیا ہے، اس فیصلے میں تو بجا طور پر اخلاقی پستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سزا یافتہ ہے عمران خان صاحب، جس معاملے میں سزا یافتہ ہیں، جس معاملے میں نااہل قرار دیے گئے اپنا اسلام آباد کی عدالت کی طرف سے، اسی معاملے پر اب ایک انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کہ یہ کیا وارداتیں ڈلتی رہیں، کیا 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 جاتا رہا۔ عمران خان صاحب اپنے وہ جو اپنا اثاثے ظاہر کیے ہیں وہ 3 کروڑ میں سے 27 کروڑ پر چلے گئے 2018 سے اپنا 2023 تک، اور کام شام کوئی نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن اثاثے بڑھتے گئے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے۔ اچھا، پھر اس میں انہوں نے اپنا پروفیشن لکھا، کوئی پروفیشن ہو تو لکھتے نا۔ پروفیشن کیا لکھا ہے انہوں نے؟ غریب پرور۔ مطلب یہ جو کیا ہوتا ہے اپنا 2 نمبری، فراڈ، نصر باز، شبدہ باز لوگ، تو یہ سارا کچھ وہی کرتے رہے۔ اب آ کر پھنسے ہیں، اب الیکشن لڑنے کے حل بھی نہیں ہے، جیل میں لگ پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ کچھ بھی کرتا رہا ہے۔ تو بہرحال عمران خان کے متعلق جو رپورٹ آئی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اس پر میں کل پہلے بھی ویڈیو کر چکا ہوں، لیکن اختر جان مینگل صاحب جو ہیں BNP کے سربراہ، ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، اور کس بنیاد پر ہوئے ہیں، یہ کمال قسم کا نا ایک، وہ میں کہہ رہا ہوں نا، تماشے ختم ہونے کے کا نام نہیں لے رہے۔ بنیاد یہ ہے کہ ان کے پاس اقامہ ہے، تو اقامے کی بنیاد پر اختر جان مینگل نے خود بھی جو ریئیکشن دیا ہے، 4 حلقوں پر انہوں نے، قومی اسمبلی کے حلقوں پر بلوچستان میں انتخابی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، انہوں نے خود کہا کہ جی اقامے کی بنیاد پر میرے کاغذات ہی مسترد ہونے تھے۔ سندھی میں کہتے ہیں بھری بیڑی میں واڑیوں گرو۔ تو مطلب جو بیچارہ کمزور ہو، جو بیچارہ مظلوم ہو، اسی کے اوپر سارے قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ مطلب نواز شریف صاحب نے یہ اون کیا ہوا ہے کہ ہاں میرے پاس اقامہ تھا، میں بیٹے کی کمپنی میں اعزازی طور پر وہاں پر تھا، اپنا ذمہ داری تھی، اعزازی تنخواہ نہیں لیتا تھا، تنخواہ بنتی تھی، لی نہیں کبھی، اس کی بنیاد پر ان کو نااہل اپنا کر دیا گیا تھا، اقامے کی بنیاد پر نااہل کر دیا گیا تھا تا حیات، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اقامہ نہیں تھا۔ تو نواز شریف صاحب کے تو کاغذات منظور ہو گئے نا، اور ہونے چاہیے، ظاہر ہے اس میں کوئی۔ تو اختر جان مینگل جنہوں نے اقامہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کا کہا کہ جی آپ کو دوسرے ملک کا اقامہ آپ رکھتے ہیں تو لہٰذا آپ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ 2018 میں ڈیول نیشنل تھے زلفی بخاری، وہ کابینہ کا حصہ رہے، عدالتوں کے فیصلے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیصل ووڈا ڈیول نیشنل تھے، الیکشن لڑا، الیکشن جیتا، اور 2 سال کے بعد جا کر ڈی سیٹ ہوئے الیکشن کمیشن سے۔ یہاں اقامہ رکھنا اور اقامے رکھنے کی بنیاد پر کاغذات مسترد ہو جانا، بیسک چیز یہ ہے کہ بھئی اختر جان مینگل جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت میں شامل ہوئے تھے، تو انہوں نے جو کچھ پوائنٹس، 6 پوائنٹس یا کچھ پوائنٹس تھے، ان میں تھا مسنگ پرسنس کا مسئلہ، اور اسی گراؤنڈ کے اوپر پھر آخر میں جا کر وہ عمران خان کی حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے PDM کا ساتھ دیا، پھر PDM میں بھی ان کا یہی مطالبہ تھا۔ یہ مطالبہ، وہ کوئی اس مطالبے کے لیے کوئی بہت بڑی تحریک، بہت بڑی جدوجہد نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کر لیتے ہیں تو لہٰذا پارلیمنٹ میں آئے ہی کیوں جو ایسی بات کرے۔
تو یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے. شیخ رشید کے کاغذات مسترد ہو گئے. شیخ رشید مجھے ایک لمحے کے لیے کوئی مطلب سیاستدانوں والی تو بات ہی نہیں ہے نا. مکمل طور پر ٹاؤٹ رہے ہیں شیخ رشید, ہمیشہ ٹاؤٹ رہے ہیں. کبھی نواز شریف کے ٹاؤٹ, کبھی عمران خان کے ٹاؤٹ, کبھی جی ایچ کیو کے ٹاؤٹ کہتے رہے. ہم کیا مطلب وہ, لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے بھائی ان کے کاغذات مسترد ہوئے کہ فلاں ریسٹورانٹ کے آپ نے اپنا بل نہیں ادا کیا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح پرویز رشید صاحب کو سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا کہ جی آپ پنجاب ہاؤس کے 90 لاکھ کے پتہ نہیں کتنے کے ڈیفالٹر ہیں تو لہٰذا آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ جو کھیل ہو رہا ہے نا, یہ ابھی اور تیز ہونا ہے. آج سے کاغذات نامزدگیوں کی منظوری اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں وہ الیکشن ٹریبیونلز میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے پاس آئیں گی. اب ظاہر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس سے ایک تناؤ کی نئی سی کیفیت پیدا ہوگی. لیکن اب جو نواز شریف صاحب کی طرف میں آتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب نے کوئی 20 سے زائد اجلاس کیے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے مسلم لیگ نون والوں کو یہ خبر دی ہے کہ اجلاس اب ختم ہو گیا, آج آخری دن, اور 2300 امیدواروں کے انٹرویوز ہوئے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے. 184 گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ اپنا انٹرویوز ہوئے ہیں, اپنا لگا ہے اس میں. میاں نواز شریف صاحب نے وقت دیا ہے ان اجلاسوں کو, اور ظاہر ہے یہ اچھی چیز ہے. اگر آپ چاند پٹک کرے کہ کینڈیڈیٹ سے پوچھیں گے کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, آپ عوام میں کتنا ہوتے ہیں, آپ حلقے میں کتنا ہوتے ہیں, آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں, پارٹی کے ساتھ آپ کتنے لائل ہیں, کتنے وفادار, یہ ساری چیزیں, اور یہ اچھی چیز ہے, اچھی ڈیلیبریشنز ہے. تو یہ اور اتنی طویل ظاہر ہے صرف نواز شریف صاحب نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈسکنیکٹ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب جلاوطن تھے 19 نومبر 2019 کو جب گئے تھے علاج کے لیے باہر, تو اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا. پارٹی کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہتا تھا, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ رہتا تھا, خواجہ آصف صاحب جا کر مل آتے تھے, دوسرے لوگ. لیکن ایک ہوتا ہے نا جس طرح کہ پارٹی کے ساتھ کوئی میٹنگ, کوئی میل ملاقاتیں, وہ پی ڈی ایم کے زمانے میں تھوڑا عرصہ متحرک رہے تھے اور پھر کبھی اجلاس ہوا کبھی نہیں ہوا. تو نواز شریف صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. تو ان کو بڑا پرابلم ہو رہا تھا یہ ساری چیزوں کو اپنے اس میں لانے میں نا. ان آرڈر ہوتا ہے نا, چیزیں ہو جائیں, اگر آپ اب ڈسکنیکٹ ہوں تو چیزیں ظاہر آپ کے اس میں نہیں رہتی آرڈر میں. چیزوں کو ذرا بہتر کرنے کے لیے ان کو ٹائم لگ گیا. اب ظاہر الیکشن کا شیڈول آ جائے گا, اپنا الیکشن کا کیا جلسوں کا شیڈول دے دیں گے. پھر میاں نواز شریف صاحب, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مانسہرے سے آغاز کریں گے. بلاول بھٹو زرداری پرسوں یعنی 2 تاریخ کو منگل کو لاہور آ رہے ہیں. 3 دن اپنے حلقے 127 میں لیں گے. ان کے کاغذات وہاں پر منظور ہو گئے. وہ تو یہ اب نیا سال جو ہے, اب نئے سال میں الیکشن کی گہما گہمیاں آپ کو بہت تیزی کے ساتھ آگے جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا, اب جو عمران خان صاحب کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں نا 122 سے لاہور سے, اس میں ریٹرننگ افسر صاحب نے جو 8 صفحات پر فیصلہ جاری کیا ہے نا, اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو جو سزا سنائی, اور سزا جو ہے وہ اخلاقی پستی کے جرم میں سنائی گئی. اب عمران خان صاحب کیا قوم کو بھاشن دیتے ہیں, ہائی مورل گراؤنڈز, اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے تو قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں. میں پہلے قوم کی اخلاقیات ٹھیک کروں گا. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب آپ تو وعدہ کر کے آئے تھے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, آپ تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو آپ نے کیا تو کچھ نہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا, وزیر اعظم ہاؤس کو آپ نے کہا تھا گورنر ہاؤسوں کی دیواریں گرا دوں گا, آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی کابینہ رکھوں گا, آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, آپ نے کہا تھا کہ 2 گاڑیاں 2 ملازم رکھوں گا. کدھر ہے سارا کچھ؟ تو پھر وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے تھے. پھر وہ کیا کہتے تھے, لیکچر دینا شروع ہوتے تھے, دیکھیں میں یہ اپنا آلو کی قیمت کم کرنے کے لیے نہیں آیا, میں آیا ہوں لوگوں کا کی اخلاقی وہ جو ہے نا اس کو بلندی کے لیے, لوگوں کو اخلاقی تعلیم دینے کے لیے میں اس کے لیے آیا ہوں. کیونکہ جب تک قوموں کی اخلاقیات درست نہیں ہوتی, بہتر نہیں ہوتی, بلند نہیں ہوتی, قومیں ترقی نہیں کرتی. پھر وہ الگ سے ایک نئی سی نوسر بازی, نئی سی شعبدہ بازی شروع کر دیتے تھے. یہاں فیصلہ کیا ہے عدالت کا کہ اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی, جو کہ ابھی تک معطل نہیں ہوئی, قلعدم نہیں ہوئی, برقرار ہے.
ضمانت ضروری ہے لیکن ظاہر سزا اور نااہلی جو 5 سال کی وہ برقرار ہے، اور وہ سزا یہ آرٹیکل 63(1) کے تحت، لہٰذا ان کے کاغذات کے اوپر جو اٹھایا گیا اعتراض ہے وہ ریٹرننگ افسر نے جائز قرار دے کر اور ان کے کاغذات کر دیے تھے مسترد۔ تو یہ اس میں لکھا ہے اخلاقی پستی۔ اب اخلاقی پستی یعنی جھوٹ بولنا، چوری کرنا، نصر بازی کرنا۔ کیا کیا کہ گھڑیاں مل لی سعودی شہزادے سے، بیچ دی، ہیرو کے ہار آئے بیچ دیے۔ توشہ خانہ کے مقدمے میں سزا تھی نا، اب اسی توشہ خانہ میں جو فردر انکوائری ہوئی ہے، ایک تو سزا الیکشن کمیشن کے ریفرنس پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کورٹ نے دی نا عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی، لیکن اب ایک مقدمہ ان کا چل رہا ہے نیب میں، جس میں عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، مسلسل جیل کے اندر کئی گھنٹے تفتیش ہوئی، بشرا بی بی کو بلا کر ان سے تفتیش کی گئی۔ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ سالڈ گراؤنڈ ہو کہ جی یہ ہمارے اوپر ریفرنس نہیں بنتا، کوئی نہیں ہے، کوئی جواز نہیں، کوئی دفاع نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، سارا کچھ۔ تو اب اس میں نیب نے تحقیقات کی ہے۔ نیب عموماً تو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، آج کل بھی وہی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہ معاملہ ہے جو توشہ خانہ کا، جو سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کیا کیا کر چکے ہوئے، وہاں پہ چیزیں سامنے آ چکی ہوئی تھی۔ گھڑی کی خبر تو میں نے دی تھی، انہوں نے جب گھڑی بیچی تھی 2 اکتوبر 2021 کو، یہ میں نے خبر دی تھی کہ جناب یہ ہو گیا ہوا ہے، خان صاحب نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو اس وقت ان کی حکومت تھی، تب مین اسٹریم میڈیا پر پابندی تھی، جس طرح آج کل بھی بہت سی پابندیاں ہیں، عمران خان کا نام کوئی نہیں لے سکتا مین اسٹریم میڈیا پر، تب بھی تھیں۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں تھیں کہ بھائی اربوں روپے کی چیزیں لاکھوں روپے میں رکھیں اور پھر جا کر چندی چور کی طرح کروڑوں میں بیچیں۔ مطلب کیا کیا، وہ جو عمر فاروق ظہور جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آیا، اس نے بتایا کہ جی یہ گھڑیاں، یہ اتنے مہنگے تحفے انہوں نے مجھے اتنے میں دیے، کوئی 100 گنا کم قیمت پر، اور کیش لیے، یہ نہیں کہ بینک ٹرانسفر کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں تو اس کے خلاف جا کر وہ کروں گا، مقدمہ کروں گا، UAE میں بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، کہیں نہیں گئے، کیونکہ چور تھے، کیونکہ پتا تھا کہ انہوں نے یہ واردات ڈالی ہوئی ہے۔ اب جو نیب کی تفتیش ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو تحائف جو ہے نا، وہ جو عمران خان صاحب نے بیچے، ان کی کل مالیت 3 ارب 16 کروڑ روپے تھی، اور پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے اس کی قیمت لگا کر 90 لاکھ میں خریدے گئے، جبکہ جو صحیح والی قیمت لگائی جاتی تو 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے عمران خان صاحب کو جمع کروانے پڑتے، اور انہوں نے صرف 90 لاکھ کی دے کر باقی کہا گیا کہ جی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جی اس کا تخمینہ پاکستان میں کسی نے نہیں لگایا، باہر سے مختلف کمپنیز سے تخمینہ لگوا کر پھر یہ بتایا گیا کہ 3 ارب 16 کروڑ 55 لاکھ روپے ان کی ٹوٹل مالیت ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اپنا زلفی بخاری کی اور بشرا بی بی کی آڈیو، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ عمران خان کی ایک گھڑی ہے تو وہ گھڑی پہنتے نہیں ہیں، تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ذرا بیچ دیں، وہ کہتے ٹھیک ہے مرشد میں بیچ دیتا ہوں۔ پھر جب یہ گھڑیوں کا اسکینڈل سامنے آیا تھا، اور پھر جب حکومت بدل گئی تھی، پھر توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا، وہ تصویریں وغیرہ ہر ایک چیز، اور خاص طور پر وہ کعبۃ اللہ شریف کے جو ماڈل والی گھڑی تھی وہ سارا، تو انہوں نے نوسر بازوں نے 2 اور نوسر بازی کر لی۔ انہوں نے یہ کیا کہ اسلام آباد کے ایک چھوٹی سی دکان کی رسید دے دی کہ جی ہم نے تو یہاں گھڑیاں بیچی ہیں۔ وہ دکان والا چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ میرا تو پورے سال کا ٹرن اوور اتنا نہیں ہوتا، میں تو پورے سال میں اتنی میری خرید و فروخت نہیں ہوتی جتنے کہ تحائف ہے، میں نے تو نہیں، رسید جعلی ہے۔ وہ الگ سے اس نے کلیم کیا، اور اس کا مقدمہ جعل سازی کا ان کے اوپر الگ سے عمران خان صاحب کے اوپر آیا۔ تو یہ جو خان صاحب ہے نا، اب ان کے اوپر یہ توشہ خانہ کا معاملہ انتہائی سنجیدہ اور کیا سیریس ICU جس کو کہتے ہیں، اس سٹیج میں جا رہا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو اس میں نیب کی طرف سے سزا ہو سکتی ہے۔ کاریگر ہیں، ماہر ہیں عمران خان صاحب۔ سائفر والا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے کہ جی سائفر پر اب فی الحال آگے سماعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بڑی عدالتوں سے وہ ریلیف لیتے ہیں، لیکن کوئی ایک کانڈ کیا ہو نا، کوئی ایک واردات ڈالی ہو تو پھر عدالتوں سے ریلیف بھی ملے، ظاہر ہے نہیں ملنا۔ تو نئے سال کے پہلے مہینے میں، جنوری میں،
عمران خان صاحب کو لمبی سزا ہوگی، صاف نظر آ رہا ہے، حالات بتا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔